اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 گواہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 4 گواہ قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ پہلا گواہ انسان کے نامہ اعمال۔ ارشاد گرامی ہے ووضع الکتاب، نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے وہ نامہ اعمال میں اپنے برے اعمال کو دیکھیں گے تو بہت ڈریں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ یہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑتی ہے، تمام کے تمام برائیاں اس کے اندر درج ہیں۔ تو نامہ اعمال یہ پہلا گواہ ہے جو قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں، بندے کے اعمال کو لکھتے ہیں، تو یہ فرشتے قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں موقع پر تیری فلاں نافرمانی کی تھی، یا اللہ ہم موجود تھے اور ہم یا اللہ عینی گواہ ہیں، ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے تھے یہ شخص تیری نافرمانیوں کے اندر ملوث ہوا کرتا تھا۔ تو دوسرا گواہ وہ فرشتے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور تیسرا گواہ زمین کے جس حصے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی نے کی ہوگی وہ حصہ قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ ارشاد گرامی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بأن ربک وحالہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس وقت اس زمین کی طرف وحی کی ہوگی۔ تو باری تعالیٰ کے حکم سے جو انسان نے اعمال زمین کے حصے پر کیے ہوں گے، یہ زمین کا ٹکڑا، زمین کا حصہ قیامت کے دن بندے کے خلاف اس دن گواہی دے گا۔ اور چوتھا گواہ انسان کے اپنے اعضاء، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العزت قیامت کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ تو انسان نے جس عضو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی وہ عضو قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ فلاں موقع پر، ہاتھ کہے گا یا اللہ فلاں موقع پر میرے ذریعے اس نے تیری نافرمانی کی تھی، پاؤں کہے گا یا اللہ فلاں موقع پر تیری نافرمانی کرنے کے لیے مجھ سے چل کر گیا تھا۔ کان، انسان کی زبان، غرض سارے کے سارے اعضاء قیامت کے دن جن اعضاء سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 چیزیں تو ایسی ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھی ہمیں بتلائی ہے، اگر ہم اس چیز کو لازم پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ان 4 گواہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ زمین سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے اعضاء سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ فرشتوں کے ذہن سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اب یہاں حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو فرشتوں کے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا کہ فرشتہ خود اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو فرشتہ خود
اب اس کے گناہ کو، اس کی نافرمانی کو اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے تو قیامت کے دن فرشتہ بندے کو تانا دے سکتا تھا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تو بڑا سیاہکار تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تیرے گناہ کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تانے سے بچانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو فرشتوں کے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب حبیب اللہ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔